جو عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی نماز پڑھنے کی، وہاں داخل ہوئی تو اس نے دروازے کے ساتھ دیکھا ایک چھوٹا سا ننھا منا سی بچی اس کو نظر آئی، بڑی خوبصورت، اس کے ساتھ فیڈر اور دودھ پڑا ہوا ہے۔ ان کا بیٹیوں بات سنو، یہ بچی ہمیں ملی ہے، اس نے اب ہمارے گھر میں پرورش پانی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں اس کو دودھ پلا دو۔ اس نے جا کر اپنی اماں سے کہا، اس نے کہا اماں میں نے شادی کرنی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزو دوستو ساتھیو، آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور پھر وہی بات جو کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات صدور ہیں۔ یہ واقعے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ 4 بھائی اور چاروں جوان، چاروں کی شادیاں ہو چکی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاروں کو اولاد دی ہوئی تھی، ہر ایک کے ہاں کسی کا بیٹا، کسی کا بیٹی، اور چھوٹے چھوٹے، کسی کا 6 مہینے کا بچہ، کسی کا 4 مہینے کا، کسی کا سال کا، کسی کا 1.5 سال۔ اینی وے بچے سارے جو ہے وہ دودھ پی رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹے بات سنو، میرا حرم شریف جانے کو بڑا جی چاہ رہا ہے، تو ایسا کرتا ہے عمرہ کرے۔ میں نے کہا اماں ابر غصہ، آپ کا حکم سر ماتھے پہ، کب جانا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ کل چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، تیاری کریں۔ لو جی کہتا ہے کہ اگلا دن ہوا، اور یہ وہ ایام تھے جس وقت حرم بالکل خالی تھا، رش نہیں تھا راستے میں۔ لو جی ریاض سے یہ بائی روڈ جا رہے ہیں، کہاں پر؟ مکہ شریف جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس وقت ریاض سے مکہ جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک پیٹرول پمپ آیا، ہم نے نماز پڑھنی تھی، تو میری والدہ مجھے کہنے لگی بیٹے یہاں پہ پیٹرول بھی ڈلوا لو اور ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا جی کہ میں نے گاڑی لگائی، اور والدہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورتوں کے جو حصہ تھا سیکشن وہاں پہ چلی گئی، میں مردوں میں چلا گیا، اور میں وہاں کے جا کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ والدہ نے بھی جا کے وضو کیا۔ جب وضو کر کے والدہ مسجد کے اندر جو عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی نماز پڑھنے کی، وہاں داخل ہوئی تو اس نے دروازے کے ساتھ دیکھا ایک چھوٹا سا ننھا منا سی بچی اس کو نظر آئی، بڑی خوبصورت، اس کے ساتھ فیڈر اور دودھ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میری ماں کو بڑی تعجب ہوا کہ یہ بچی جو ہے یہ اس طرح یہاں پہ کیوں پڑی ہوئی ہے۔ خیر اس نے کہا ہو سکتا ہے اس کی ماں جو ہے وہ واش روم میں گئی ہو یا ادھر ادھر۔ وہ کہتی ماں، اور مسجد بالکل خالی، کوئی آدمی اور نہیں تھا، اور میں نے جیسا کہہ کیا کہ یہ وقت وہ تھا نہ تو حج کا موسم تھا اور نہ ہی رمضان کا تھا۔ خیر والدہ نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دی، کوئی عورت نہیں ہے وہاں پر۔ اچھا جی، اس کو سمجھ لگ گئی کہ کوئی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اسی لیے اس نے ساتھ فیڈر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کا دودھ کا ڈبہ بھی پڑا ہوا ہے۔ لو جی اماں نے نماز پڑھی جلدی سے اور مجھ کو آواز دی، کہنے لگی بیٹا دیکھو کہیں اس کی ماں جو ہے یہ کسی بقالے کے اندر یا یہ جو پیٹرول پمپ میں کسی ادھر ادھر نہ گئی ہو۔ لو جی سارا تلاش کیا، کچھ نہیں، اور پیٹرول پمپ جو ہے وہ خالی تھا لوگوں سے ویسے بھی۔ وہ کہتا میں نے اپنی اماں سے پوچھا، میں نے کہا اماں اس کو کیا کریں؟ اس نے کہا بیٹے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ہم۔ میں نے کہا ہم تو مکہ شریف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مکہ شریف زیادہ دیر نہیں رکیں گے، عمرہ کر کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ لو جی ناظرین اکرام، انہوں نے بچی کو ساتھ لیا اور وہاں پر پہنچ گئے مکہ مکرمہ، جا کے عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جلدی سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ریاض آ کے سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کا سارا اندراج کروایا، ان کو بتایا سارا واقعہ، اور باقاعدہ حکومت نے ہر ملک کے اندر ایک باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے جس کے اندر اس قسم کے اندراج اور جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ بااثر فیملی تھی، جاننے والے تھے لوگ، ویسے بھی اصلی سعودی تھے، تو انہوں نے ان کا ریگارڈ کیا۔ انہوں نے کہا جی بچی، ماں جو تھی اس نے کہا اس بچی کو میں پالوں گی، میں اپنے پاس رکھوں گی۔ لو جی حکومتی پیپر ورک وہ ختم ہونے کے بعد بچی گھر آ گئی۔ اب عزیزو اگلی بات سننے والی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم 4 بھائی تھے، اور چاروں کی بیویاں جو تھی ان کے ہاں اولاد تھی، اور چاروں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ان چاروں کو بلایا، ان کا بیٹیوں بات سنو، یہ بچی ہمیں ملی ہے،
اس نے اب ہمارے گھر میں پرورش پانی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں اس کو دودھ پلا دو، اپنا دودھ پلا دو، تاکہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارے بچوں کی رضائی بہن بن جائے گی اور ان کے لیے کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کے خامد جو ہے وہ ان کے رضائی باپ بن جائیں گے. لہذا یہ بچی جو ہے یہ اچھے انداز میں ہمارے گھر میں پرورش پا سکے گی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی ہوگی کہ جس وقت دودھ کو پلا دیتی ہے تو اس کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے سارے رضائی بہن ان کے اوپر نکاح جو ہے حرام ہو جاتا ہے. لو جی ناظرین کرام، اگلی بات سننے والی ہے کہ وہ چاروں جو تھی انہوں نے سر ہلا دیا. ان میں 3 جو تھے انہوں نے باری باری وقفے سے اس بچی کو دودھ پلا کے وہ ان کی مائیں بن گئی. لیکن ایک جو تھی اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا خالہ میں تو نہیں بس بچی کو دودھ پلاؤں گی. اس نے کہا کیوں نہیں پلاؤ گی؟ اس نے کہا بس میرا جی نہیں مانتا، میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کون ہے، کس کی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس نے اصرار کیا. وہ خاتون سمجھدار تھی بچی، اس نے جا کے کہا خالہ بات سنو، میرے اوپر کیوں دباؤ ڈالتی ہو؟ میرا جب جی نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں؟ کہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں. اس کا سسر آیا، اس نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس نے اپنے سسر سے بھی جس کے طرح بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہا. اس نے کہا کہ جی میں بچی کو دودھ نہیں پلاؤں گی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تینوں نے جو دودھ پلا دیا. اب ناظرین کرام، وہ بچی جو ہے اس گھر میں بڑی ہوتی چلی گئی. انتہائی خوبصورت، انتہائی انٹیلیجنٹ، انتہائی سمجھدار، انتہائی فرما بردار، ساری خوبیوں کی مالک. اور پتہ اگلی بات کیا ہے؟ وہ عورت جس نے اس کو دودھ نہیں پلایا تھا، اس کا بچہ اس کی تقریباً ہم عمر تھا. اب یہ بچی بھی جوان ہوئی اسی گھر کے اندر اور وہ بھی جوان. لڑکے نے جب اس کو دیکھا تو اس نے جا کر اپنی اماں سے کہا. اس نے کہا اماں میں نے شادی کرنی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. ماں نے بیٹا سمجھایا. اس نے کہا ادھر. اس نے کہا نا، اگر تو نے میری اماں اس کے ساتھ شادی نہ کی تو میں نے کسی اور جگہ شادی نہیں کرانی. اور ناظرین اکرام، پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے نظام نرالے ہیں. اس نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ کا کہتے ہیں؟ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ بچی ہماری ہے، اس بچی نے ہمارے گھر کا دودھ پیا ہے، ہمارے گھر میں پلی ہے، اس کی تربیت جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر ہوئی ہے. اگر میرا بیٹا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی کہ یہ بچی جو ہے ہمارے گھر کے اندر رہے. اب ناظرین کا ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ جس وقت اس کی ماں نے، اس لڑکے کی ماں نے انکار کیا تھا کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، اس وقت تو اچھی بات نہیں لگی. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ نرالا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس بچی کی حفاظت کرنا، اور وہ حفاظت اس طریقے کے ساتھ کہ اسی گھر کے اندر جہاں اس نے پرورش پائی تھی وہیں پہ اس کی شادی ہو جاتی ہے. وما توفیقی الا باللہ. آپ کو یہ واقعات کیسے لگتے ہیں ان کے بارے میں اپنے کمنٹس دیا کریں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو محنت ہم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ایک روٹین بھی ہے کہ ہمارے اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو آپ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.